1 گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد آخر ایسی جگہ ہمیں نظر آ ہی گئی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر ان لوگوں کی تھی جنہیں ایک جگہ ٹھہرنے کی ہدایت کر کے آیا تھا۔ وہ یقیناً ہماری گمشدگی کے باعث سخت پریشان ہوں گے اور ممکن ہے کہ وہ ہماری تلاش میں گھوم رہے ہوں۔ اس مقام پر دریا کا پانی کمر تک تھا۔ ابھی ہم نے آدھا فاصلہ طے کیا تھا کہ دوسرے کنارے پر سامنے جنگل میں سے یکایک ایک دریائی گھوڑا نمودار ہوا اور دریا میں کود پڑا۔ اس کا رخ ہماری طرف تھا، لیکن جو ہی اس نے ہمیں دیکھا وہ واپس پلٹا اور جلدی سے کنارے پر چڑھ کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ اتنی تیزی سے پیش آیا کہ میرا ذہن ایک لمحے کے لیے قطعی معاف ہو گیا۔ ہماری نظروں کے سامنے کوئی 50 گز کے فاصلے پر اونچی اونچی اور نہایت گھنی جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور دریائی گھوڑا ان میں سے آسانی کے ساتھ یوں گزر گیا جیسے یہ جھاڑیاں نہ تھیں بلکہ خس و خاش کی معمولی سی دیوار تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم بھی دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ ہمارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی خنکی میں ان بھیگے ہوئے کپڑوں کا پہنے رہنا جان بوجھ کر بیماری مول لینے کے مترادف تھا۔ ادھر دریائی گھوڑے کا بھی ڈر تھا کہ نامعلوم کس وقت ادھر آ جائے اور وار کرے۔ میں نے رائفل ایک طرف رکھی، جلدی جلدی سوکھی شاخیں اور گھاس پھوس جمع کر کے آگ سلگائی، کپڑے اتار کر خشک کیے۔ اس اثناء میں 2-3 مرتبہ دریائی گھوڑے کی نقل و حرکت کا ہمیں علم ہوا۔ وہ کہیں قریب ہی اپنا پیٹ بھر رہا تھا۔ جھاڑیوں میں اس کے گھٹنے اور شاخیں ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دفعتاً شیر کی ہولناک دھاڑ سے جنگل لرز گیا اور میں نے جھپٹ کر رائفل اٹھا لی۔ مہینہ چلایا، صاحب شیر نے ہماری بو پالی ہے، جلدی سے درخت پر چڑھ جائیے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ پچھلے پہر کے زرد چاند کی مدھم روشنی میں ارد گرد کا منظر نہایت سوگوار اور خاموش دکھائی دیتا تھا۔ شیر کی آواز کا اثر دریائی گھوڑے پر فوری ہوا، کیونکہ چند منٹ تک شاخیں ٹوٹنے کی آواز رکی، پھر ایک دم زمین میں تھرتھراہٹ سی نمودار ہوئی اور خشک پتے چرچرائے، اور پھر جھاڑیوں کو چیرتا ہوا ایک مست ہاتھی کی مانند دریائی گھوڑا ہمارے عین سامنے نمودار ہوا۔ اس کی کھال کا رنگ سیاہ تھا اور شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ جھاڑیوں کے اس پار آ کر وہ رکا اور اپنی موٹی بھدی گردن اور آدھا جسم موڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ میں نے درخت پر تنے کا سہارا لے کر رائفل سے اس کی پیشانی کا نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ فائر کی آواز جنگل میں گونجی اور درختوں پر بسیرا کرتے ہوئے پرندے اچانک ہزاروں کی تعداد میں اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر فضا میں پرواز کرنے لگے۔ گولی دریائی گھوڑے کے بائیں کندھے میں پیوست ہو گئی تھی، لیکن اس نے کچھ زیادہ اثر نہ لیا، بلکہ اور زیادہ مشتعل ہو کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ پھر بھد بھد کرتا ہوا وہ دریا کی طرف بھاگا۔ میں نے 2 فائر اور کیے۔ دریائی گھوڑا پھر پلٹا اور دوڑتا ہوا اس درخت کی طرف جس پر ہم دونوں چھپے بیٹھے تھے پوری قوت سے آیا، اور غالباً وہ قریب سے نکلنا چاہتا تھا مگر سنبھل نہ سکا اور درخت سے ٹکرا گیا اور گر پڑا۔ جب وہ درخت کے عین نیچے پڑا لوٹ پوٹ کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس کا جسم اور گردن کا اوپر کا حصہ خون میں لت پت ہے۔ اس کا منہ پوری طرح کھلا ہوا تھا اور حلق میں سے نہایت ڈراؤنی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اتنے میں بائیں جانب سے شیر کے دھاڑنے کی آواز پھر آئی اور خون میری رگوں میں جمنے لگا، اور پھر اگلے ہی لمحے 2 گینڈے اچھلتے ہوئے اور جھاڑیاں پھلانگ کر وہاں آ نکلے۔ وہ دونوں خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ شیر ان کے تعاقب میں یہاں تک آ گیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے گینڈے وہاں رکے اور اسی طرح اچھلتے اور کودتے ہوئے دریا کی طرف چلے گئے۔ دریائی گھوڑا لوٹ پوٹ کر ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ اس کے ہانپنے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ شیر جو پہلے ہی شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا فوراً ادھر آیا، اور میں نے پہلی نگاہ میں پہچان لیا کہ وہ شیر نہیں شیرنی ہے۔ اس کا پورا جسم جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اور صرف چہرہ باہر تھا۔ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے وہ دریائی گھوڑے کو چند لمحوں کے لیے دیکھتی رہی، پھر نہایت آہستہ دبے پاؤں آگے بڑھی، بالکل اسی انداز سے جیسے بلی چوہے کو دیکھ کر چپکے آگے بڑھتی ہے۔ شیرنی کی لمبائی دم سمیت 10 فٹ سے کچھ کم نہ تھی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ساؤ کے علاقے میں ایسی قد و قامت اور جسامت والی شیرنی دیکھی۔ اس وقت مجھے دریائی گھوڑے پر بڑا ترس آیا۔ شیرنی کی موجودگی کا اسے احساس ہو چکا تھا، لیکن کوئی قوت تھی جو اسے وہاں جکڑے ہوئے تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ شیرنی آگے بڑھی اور دریائی گھوڑے کا بدن کانپنے لگا، اور جب وہ اس سے صرف 15 گز کے فاصلے پر رہ گئی
تو دریائی گھوڑے نے یکایک زور سے جھرجھری لی اور رخ بدل کر بے تحاشا جنگل کے اندرونی حصے کی طرف بھاگا۔ مگر شیرنی بھلا کہاں جانے دیتی، اس نے پوری قوت سے 2-3 چھلانگیں لگائیں اور دریائی گھوڑے پر حملہ آور ہوئی۔ شیرنی نے اپنے دونوں پنجے اس کی پشت پر گاڑ دیے اور لمبے لمبے دانتوں سے اس کی گردن نوچنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیرنی کے حلق سے گرجنے اور غرانے کی آوازوں نے دریائی گھوڑے کو بالکل ہی بدحواس کر دیا۔ زخمی تو وہ پہلے ہی تھا، اب رہی صحیح کسر شیرنی کے حملوں نے پوری کر دی۔ وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور پھر کبھی نہ اٹھ سکا۔ شیرنی نے نہایت اطمینان سے اس کی گردن سے منہ لگا کر خون پیا، 2-3 مرتبہ فاتحانہ انداز میں گرجی اور چھلانگی لگاتی ہوئی چشم زدن میں نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ دسمبر 1898 میں ریلوے لائن کلندنی کے مقام تک پہنچ چکی تھی۔ کام زور و شور سے جاری تھا، ہزاروں مزدور اور کاریگر لگے ہوئے تھے اور جنگل میں منگل بنا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ کام جلد ہی مکمل ہو جائے گا، لیکن چند ہی دنوں میں حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ صورتحال بالکل بدل گئی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ 2 قلیوں کے گم ہونے کی اطلاع ملی۔ میں نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی، میرے خیال میں انہیں کسی نے پیسوں کے لالچ میں قتل کر دیا تھا، لیکن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انہیں کسی درندے نے اپنا لقمہ بنایا ہے۔ مجھے ان کی رائے سے اتفاق نہیں تھا اور چند ہی دنوں کے بعد لوگ اس واقعے کو بھول گئے۔ اس حادثے کے تقریباً 3 ہفتے بعد ایک روز جب میں منہ اندھیرے اٹھا تو مجھے بتایا گیا کہ انگن سنگھ جمعدار کو آدھی رات کے وقت خیمے کے اندر سے ایک شیر گھسیٹ کر لے گیا ہے اور اسے ہڑپ کر گیا۔ جمعدار انگن سنگھ میرے آدمیوں میں سب سے زیادہ محنتی، فرض شناس اور لمبا تڑنگا نوجوان تھا۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ میں فوراً موقع واردات پر پہنچا۔ بلا شبہ یہ کام شیر ہی کا تھا۔ خیمے کے باہر ریت پر شیر کے پنجوں کے نشانات موجود تھے۔ جس خیمے سے شیر انگن سنگھ کو اٹھا کر لے گیا تھا وہ اس میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ وہاں 6-7 اور مزدور بھی سو رہے تھے۔ انگن سنگھ کے قریب ہی ایک مزدور نے شیر کے آنے اور انگن سنگھ کو اٹھا کر لے جانے کا دردناک واقعہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا بیان تھا کہ صاحب کوئی آدھی رات کا عمل تھا، ہم سب خیمے کے اندر بے خبر پڑے سو رہے تھے۔ یکایک خیمے سے کچھ فاصلے پر میں نے شیر کی غراہٹ اور اس کے قدموں کی چاپ سنی، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ساتھیوں کو اٹھاتا یا خیمے کا کھلا ہوا دروازہ بند کروں، ایک بہت بڑے شیر کا سر دروازے میں دکھائی دیتا ہے۔ انگن سنگھ کیونکہ دروازے کے بالکل قریب تھا، شیر نے آنن فانن اس کی گردن منہ میں دبائی اور خیمے سے باہر چلا گیا۔ انگن سنگھ کی چیخوں نے سب مزدوروں کو جگا دیا، لیکن کسی کی ہمت نہ پڑی کہ وہ خونخوار درندے کے جبڑوں سے اسے بچانے کی کوشش کرے۔ چند لمحوں تک ہم سب اپنی اپنی جگہ دم سادھے انگن سنگھ کی چیخیں سنتے رہے۔ آہستہ آہستہ چیخوں کی آواز مدھم پڑتی چلی گئی اور ہم نے سمجھ لیا کہ انگن سنگھ اب ختم ہو چکا ہے۔ جمعدار انگن سنگھ کی اس دردناک موت کا رنج تمام مزدوروں کا تھا۔ میں نے سب کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ انگن سنگھ کی موت اسی طرح لکھی تھی، اسے کون ٹال سکتا تھا۔ انہی دنوں اتفاق سے میرا ایک ہم وطن کپتان حسیم ساؤ کی سیاحت پر آیا ہوا تھا۔ اسے بھی میری طرح شیر و شکار کا جنون تھا۔ میں نے فوراً آدمی بھیج کر حسیم کو بلایا اور سارا واقعہ سنا کر کہا، اس آدم خور کو اگر جلد ٹھکانے نہ لگایا گیا تو وہ نامعلوم کتنے آدمیوں کو ہڑپ کر جائے گا۔ کیپٹن اس مہم میں میرا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا۔ پھر ہم شیروں کے پنجوں کے نشانات کے ساتھ ساتھ جنگل میں اس طرف گئے جدھر وہ انگن سنگھ کی لاش گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہمیں خون کے بڑے بڑے دھبے بھی دکھائی دیے، جو اس بات کا بین ثبوت تھے کہ شیر نے رک رک کر اپنے شکار کا خون پیا ہے۔ آدم خور شیر کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنا شکار حاصل کرنے کے بعد گوشت کھانے سے پہلے اس کے جسم کا سارا خون پی جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے وہ لاش کی کھال نوچ کر گوشت کو ننگا کر ڈالتا ہے، پھر اسے اتنا چاٹتا ہے کہ گوشت خشک ہو کر لکڑی کی مانند سخت ہو جاتا ہے۔ کئی فرلانگ تک ان نشانوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہم ایسے مقام پر پہنچے جہاں انگن سنگھ کی لاش کے بچے کچے ٹکڑے اور سر پڑا ہوا تھا۔
یہاں جا بجا خشک اور جمے ہوئے انسانی خون کے بڑے بڑے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ آدم خور نے انگن سنگھ کی لاش کو نہایت بے دردی سے چیڑ پھاڑ کر ایک ایک عضو الگ کر ڈالا تھا۔ پیروں اور بازوؤں کی ہڈیوں اور پسلیوں کا ڈھانچہ ایک طرف پڑا تھا اور کوئی 15 گز کے فاصلے پر ہمیں اس کا سر دکھائی دیا۔ کھوپڑی اور پیشانی پر شیر کے دانتوں اور پنجوں کے نشانات اور سوراخ موجود تھے۔ کیپٹن نے آہستہ سے کہا، پیٹرسن، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ شیر لاش کے جسم سے سر الگ کر کے اتنی دور کیوں لے گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو تکنے لگے، لیکن جلد ہی یہ معمہ حل ہو گیا۔ انگن سنگھ کی لاش کو 2 شیروں نے کھایا تھا۔ ان دونوں کے پنجوں کے نشانات وہاں موجود تھے، جنہیں ہم نے شناخت کر لیا، اور ارد گرد کا ماحول دیکھ کر فوراً اندازہ ہو گیا کہ لاش پر قبضہ کرنے کے لیے ان دونوں آدم خوروں کے درمیان خاصی کشمکش ہوئی، اور آخر میں ایک لاش کا سر نوچ کر دور فاصلے پر لے گیا، لیکن نہ جانے اسے کیوں کھانا پسند نہ کیا۔ ہم نے جلد انگن سنگھ کی لاش کے بچے کچھ ٹکڑے ایک ڈھیر کی شکل میں جمع کیے اور بعد ازاں انہیں پتھروں سے ڈھانپ دیا۔ اس کا سر ہم نے اپنے ساتھ کیمپ میں لے گئے تاکہ ساؤ کے سرکاری میڈیکل افسر کے سامنے شناخت کے لیے پیش کیا جا سکے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ساؤ کے آدم خور شیروں سے میرا تعارف ہوا۔ اسی رات میں نے انگن سنگھ کے خیمے کے قریب ایک مضبوط اور بلند درخت پر شیر کا انتظار کرنے کا پروگرام بنایا اور سرے شام ہی کیل کانٹے سے لیس ہو کر وہاں پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ شیر کسی اور انسانی شکار کی تلاش میں وہاں ضرور آئے گا۔ میں نے مزدوروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے خیموں کے دروازے اچھی طرح بند کر لیں تاکہ شیر اندر داخل نہ ہونے پائے۔ میرے پاس 303 اور 12 بور کی 2 بندوقیں تھیں، اور میں مصمم ارادہ کیے بیٹھا تھا کہ خواہ کچھ ہو، میں ان آدم خوروں کو ختم کر کے ہی دم لوں گا۔ رات آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ یکایک شیر کی خوفناک دھاڑ سے جنگل لرز اٹھا۔ یہ آواز اگرچہ 1-1.5 میل دور سے آئی تھی، لیکن رات کے سناٹے میں یوں محسوس ہوا جیسے شیر درخت کے عین نیچے کھڑا ہے۔ اس کے بعد 2 گھنٹے تک پھر وہی بھیانک سکون جنگل پر طاری رہا۔ میں شیر کی آواز دوبارہ سننے کے لیے مضطرب تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ضرور دبے پاؤں اپنے شکار کی تلاش میں پھر آ رہا ہے اور عنقریب ادھر آنے والا ہے، لیکن شیر نہ آیا۔ وہ رات آنکھوں میں کٹ گئی، اور جب میں دوسرے قلیوں کے ساتھ اپنے کیمپ میں پہنچا تو ایک تازہ خبر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ریل ہیڈ کیمپ میں آدم خور شیروں نے حملہ کیا اور ایک مزدور کو پکڑ کر لے گئے۔ وقت وہی تھا جب میں نے گزشتہ رات شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی تھی۔ شیر ایک چوکیدار پر حملہ آور ہوئے جو بے خبر سویا ہوا تھا۔ ایک رات اور ایک دن تھکن اتارنے کے بعد میں اپنی بندوقیں سنبھال کر ریل ہیڈ کیمپ کی طرف گیا۔ اس مقام پر جہاں شیروں نے چوکیدار کو چیرا پھاڑا تھا، ایک درخت پر مچان بندھوائی۔ اس سے 10 فٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے درخت کے نیچے میں نے ایک بکرا بندھوایا۔ روشنی کے لیے میں نے تیل کی لالٹین بھی روشن کر کے ایک شاخ پر لٹکا دی۔ بکرا پہلے تو کافی دیر تک چپ چاپ بندھا رہا، لیکن جو ہی رات گہری ہوئی وہ خوف سے چلانے لگا۔ اس کی آواز جنگل کی خاموشی کو چیرتی ہوئی یقیناً دور دور تک پہنچ رہی تھی، کیونکہ میں نے فوراً شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی۔ یہ آواز سنتے ہی بکرا فوراً چپ ہو گیا۔ غالباً شیر کی دہشت سے اس کی آواز بند ہو گئی تھی۔ بکرے کا یوں چپ ہو جانا مجھ پر نہایت شاق گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ بکرا اور زور سے چلائے تاکہ شیر اس کی آواز پر ادھر چلا آئے۔ اسی اثنا میں آسمان پر سیاہ بادلوں کی آمد ہوئی، پھر بادل زور سے گرجے، بجلی کڑکی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ میرے پاس اس بلائے ناگہانی سے بچنے کے لیے کوئی سامان نہ تھا سوائے اس کوٹ کے جو میں پہنے ہوئے تھا۔ میں نے کوٹ اتار کر اپنے سر اور بازوؤں کو ڈھانپ لیا۔ ہوا لمحہ بلمحہ تیز ہو رہی تھی، اور جب جنگل کے گھنے حصے میں سے گزرتی تو شائیں شائیں کی خوفناک آوازیں بلند ہو جاتی، جیسے ہزار ہا درندے چلا رہے ہوں۔ ہوا اور بارش کا یہ طوفان 1.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ میں اتنا بھیگ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میرا جسم سردی سے کانپنے لگا۔ خدا خدا کر کے بارش تھمی۔ بکرا ایک مرتبہ پھر حلق پھاڑ پھاڑ کر چلایا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ رات بھی ضائع ہو گئی، شیر اب ادھر کا رخ نہ کرے گا۔ آدھی رات کے بعد میں نے کسی آدمی کے چیخنے کی آوازیں سنی۔ یہ آوازیں میرے عقب سے آ رہی تھیں۔ افسوس کہ ایک بار پھر آدم خور شیر نے
نہ جانے کہاں سے اپنا شکار مار لیا تھا۔ ایک بڑی مصیبت یہ تھی کہ کارکنوں، قلیوں اور مزدوروں کے مختلف کیمپ اس وقت ساؤ میں کام کر رہے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ کیمپ ایک دوسرے سے فاصلے پر 8 مربع میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آدم خور بے دھڑک ہو گئے تھے۔ ایک ہندو بنیا جو اس علاقے میں عرصے سے تجارت کا کام کر رہا تھا، ایک مرتبہ انہی آدم خوروں کا شکار ہوتے ہوتے بچ گیا۔ یہ ہندو بنیا نہ جانے کس گاؤں سے خرید و فروخت کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ گدھے پر وہ خود بھی سوار تھا اور مٹی کے تیل کے 2 خالی کنستر بھی اس نے گدھے کی گردن پر باندھ رکھے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ بنیا گدھے پر بیٹھا غنودگی کے عالم میں جا رہا تھا۔ یکایک عقب سے کسی جھاڑی میں سے شیر غرایا اور اس سے پیشتر کے بنیا اپنی مدافعت کی کوشش کرتا۔ شیر نے ایک ہی 2 ہتھڑ میں گدھے اور بنیے کو زمین پر گرا دیا۔ گدھا شدید زخمی ہوا۔ شیر نے گدھے کی طرف مزید توجہ نہ دی اور بنیے کو منہ میں دبانے کے لیے لپکا۔ نہ جانے کس طرح شیر کا پنجہ اس رسی میں پھنس گیا جس سے ٹین کے خالی کنستر بندھے ہوئے تھے۔ شیر نے پنجہ چھڑانے کے لیے جھٹکا دیا تو دونوں کنستر آپس میں زور سے ٹکرائے۔ ان کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوئی، شیر اس سے ڈر گیا اور اپنا شکار چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بنیا خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شیر جب غائب ہو گیا تو وہ جلدی سے اٹھا اور دوڑ کر پاس ہی ایک درخت پر چڑھ گیا اور دہشت کے باعث صبح تک وہیں دبکا بیٹھا رہا۔ اسی طرح ایک رات شیر قلیوں کے خیمے میں گھس گیا۔ خیمہ کافی بڑا تھا جس میں 14-15 قلی سوئے ہوئے تھے۔ اسی خیمے میں گندم اور چاولوں کی چند بوریاں بھی رکھی تھیں۔ شیر نے پہلے تو ایک قلی کے کندھے پر زور سے پنجہ مارا۔ اس بدنصیب کا کندھا جسم سے الگ ہو گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تو دوسرے قلی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ شیر بدحواس ہو گیا اور جلدی میں اپنے شکار کو چھوڑ کر چاولوں کی ایک بوری منہ میں دبا کر بھاگ گیا۔ باہر جا کر کافی دور جانے کے بعد جب شیر نے بوری کو پھاڑا تو اس میں سے چاول نکل آئے۔ شیر کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا اور وہ بوری کو وہیں چھوڑ کر کسی اور طرف چلا گیا۔ دوسرے روز صبح چاولوں کی بوری خیمے سے 1 میل کے فاصلے پر پڑی ہوئی پائی۔ یہ واقعات شروع کے ہیں۔ بعد میں ان شیروں کو اپنا شکار حاصل کرنے میں بڑی مہارت ہو گئی تھی اور وہ حد سے زیادہ چالاک اور نڈر ہو گئے تھے۔ ان نازک حالات میں جبکہ ہر شخص کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑی تھی، میرا خیمہ ایک کھلی جگہ پر لگا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد حفاظتی تار بھی موجود تھے۔ ایک رات میڈیکل آفیسر ڈاکٹر روز میرے خیمے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ رات گئے تک ہم انہی آدم خوروں کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ کوئی 2 بجے کا وقت تھا کہ خیمے کے باہر ہم نے ہلکی سی آہٹ سنی اور ایسا معلوم ہوا کہ کوئی جانور یا آدمی خیمے کے رسوں سے الجھ کر گر پڑا ہے۔ ہم نے فوراً لالٹین اٹھائی اور باہر نکلے۔ وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ہمیں خیال ہوا کہ شاید یہ ہمارا وہم تھا، لیکن صبح جب میں نے خیمے کے ارد گرد شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے تو میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اور ڈاکٹر موت کے منہ سے بال بال بچے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیر اگر رات کو خیمے کے اندر گھس آتا تو ہمارے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ میں نے فوراً وہاں سے اپنا خیمہ اکھڑوا دیا اور ڈاکٹر بروک کے خیمے کے قریب نصب کروا دیا۔ ڈاکٹر بروک ساؤ کے ضلع میں نیا میڈیکل آفیسر تعینات ہو کر آیا تھا۔ اپنے خیموں کے ارد گرد خاردار جھاڑیوں کی شاخیں اور گھاس پھوس رکھوا دیا تاکہ شیر آسانی سے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ہمارے جھونپڑے نما خیمے دریائے ساؤ کے مشرق میں اس مقام پر واقع تھے جہاں سے ایک بہت قدیم سڑک یوگینڈا کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہم نے یہ انتظام بھی کیا کہ آگ کے علاوہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ساری رات جلتے رہیں۔ ملازموں کی ایک جماعت ہر وقت ان خیموں میں موجود رہتی، لیکن آدم خور شیروں کی اس قدر دہشت اور خوف ہمارے ذہنوں پر چھایا ہوا تھا کہ رات کہیں ذرا بھی کھٹکا ہوتا تو ہم رائفلوں کی طرف لپکتے اور جنگل میں سے گزرنے والا ہر جانور ہمیں شیر دکھائی دیتا۔ اگرچہ ہم نے مزدوروں اور قلیوں کے کیمپ کے ارد گرد بھی خاردار باڑیں لگوا دی تھیں، لیکن شیر کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتا۔ وہ رات کے سناٹے میں دبے پاؤں آتے اور جس جگہ سے باڑ ذرا نیچی دکھائی دیتی وہیں سے چھلانگ لگا کر کیمپ میں گھستے اور سینکڑوں مزدوروں کی موجودگی میں ایک نہ ایک آدمی کو منہ میں دبا کر بھاگ جاتے۔ آدم خوروں کی ان ہلاکت خیز سرگرمیوں سے
کیمپ کے ہزاروں مزدور اور قلیوں میں انتہائی بے چینی اور خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور وہ کام چھوڑ چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتے تھے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ ان کے کیمپوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مزید انتظامات کیے گئے، لیکن نئے انتظامات کے باوجود آدم خوروں کو کیمپ میں گھسنے سے باز نہ رکھا جا سکا، اور ہر رات 1-2 آدمی کیمپ سے غائب ہوتے رہے۔ کیمپ کے مزدوروں اور قلیوں کے لیے ایک سفری ہسپتال کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ یہ ہسپتال ایک بڑے سے خیمے میں تھا اور ہمیشہ کیمپ سے 3-4 فرلانگ پیچھے رکھا جاتا تھا تاکہ بیماروں کے کانوں میں کسی قسم کا شور و غل نہ پہنچنے پائے۔ ہسپتال کے ارد گرد خاردار جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں اور لوہے کے تاروں کے زبردست اور ناقابل عبور دیوار کھڑی کی گئی تھی، اور ہمیں پورا یقین تھا کہ شیر اس کے اندر کبھی نہیں جا سکیں گے۔ لیکن ایک رات ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا جس نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔